السلام علیکم۔ آزاد جموں و کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے میں محمد عثمان ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے اس کا عنوان ہے قرارداد لاہور 1940 کی تاریخی اہمیت کو واضح کریں۔ ہمارا یہ موضوع بھی جماعت ہشتم کے باب نمبر 5 سے لیا گیا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، قائد اعظم اور مسلم لیگ کی تمام لیڈرشپ 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں ایک تاریخ ساز جلسہ کرنے کے لیے اکٹھی ہوئی، اور اس جلسے کے اندر مسلم لیگ کی تمام لیڈرشپ نے متفقہ طور پہ ایک قرارداد منظور کی۔ اس قرارداد کو وہ قرارداد لاہور کہا جاتا ہے۔ اس قرارداد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں نے اس قرارداد کو قرارداد لاہور کہا، لیکن اس کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ بعد میں ہندو پریس نے یا ہندو لیڈرز نے تنزیہ طور پہ، مذاق کے طور پہ اس کو قرارداد پاکستان کہا، کیونکہ پاکستان اس میں مسلمانوں نے، برصغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم کی لیڈرشپ کے اندر یہ وعدہ کیا، یہ عہد کیا کہ اب وہ اپنے لیے الگ ملک بنائیں گے اور اس کا نام وہ پاکستان ہوگا۔ تو یہ تھا قرارداد لاہور کا ایک مختصر سا تعارف۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے کہ کس طرح یہ مسلمانوں کے لیے امپورٹنٹ ہے، یا خاص طور پہ قیام پاکستان کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس قرارداد کے اندر مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ آزاد خود مختار ملک کا مطالبہ کیا یا عہد کیا کہ اب ان کو ایک الگ آزاد خود مختار ملک چاہیے۔ قرارداد لاہور کی سب سے بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ کی تمام لیڈرشپ اور برصغیر کے تمام مسلمان کی دوسری پولیٹیکل پارٹیز جناح کی قیادت میں باقاعدہ طور پہ انہوں نے ایک فریڈم موومنٹ کا یا اسٹرگل فار پاکستان کا آغاز کر دیا۔ قرارداد لاہور نے برصغیر کے مسلمانوں کو جو ڈائریکشن لیس تھے، جن کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے یونائٹڈ ہندوستان میں رہنا ہے، انہوں نے ڈیوائیڈڈ ہندوستان میں جانا ہے، انہوں نے پارٹیشن کی طرف جانا ہے، ملک بنانا ہے، ان کو کوئی کلیئرٹی نہیں تھی۔ تو اس قرارداد نے ان کو ایک ڈائریکشن دی، ایک راستہ دیا، ایک میپ دیا ان کو۔ اس قرارداد نے واضح کر دیا کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور مسلمان، اور وہ دونوں ہر حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے مسلمان کبھی بھی یونائٹڈ انڈیا میں محفوظ نہیں ہیں، ان کو اپنا ایک الگ ملک چاہیے ہر صورت کے اندر۔ قرارداد لاہور نے اقلیتوں کے حقوق کی بات کی، جس پر کانگریس بات نہیں کر رہی تھی۔ عزیز طلباء طالبات، یہ تھے کچھ اہم پوائنٹس جو قرارداد لاہور 1940 کی تاریخی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ موضوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت جلد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔